السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ڈسٹ الرجی ہے۔ ڈسٹ الرجی ایک کامن مرض ہے اور بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 100 گرام زیتون کا تیل لینا ہے۔ بالکل عام سا فارمولہ ہے، بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے۔ 100 گرام زیتون کے تیل میں 10 گرام باریک خالص ہلدی لینی ہے، مکس کر دیں۔ 5 گرام آپ نے باورچی لینی ہے۔ باورچی آپ جب اس میں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تو اب آپ اس فارمولے کو کڑھائی میں ڈالیں، سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد، اور بالکل ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں۔ دیوے جیسی آنچ ہونی چاہیے، اس آنچ پہ آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں اور اس کو پکنے دیں۔ 10 سے 15 منٹ میں تمام چیزیں اپنے اثرات تیل میں چھوڑ دیں گی اور ان کا رنگ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ تمام چیزیں جل نہ جائیں۔ جل بھی جائیں تو کوئی خاص نقصان نہیں ہے، لیکن اگر نہ جلیں تو فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ بالکل جلے نہ۔ آپ وہ محفوظ کر لیں، ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں، چھان کر کسی شیشے کی بوتل میں یا کسی ڈراپر میں ڈال لیں۔ اب آپ نے ڈسٹ الرجی سے بچنے کے لیے جو ماسک لگایا ہوا ہے، اس تیل کے استعمال سے اس ماسک سے بہت جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے اس تیل کو رات کو سوتے ہوئے ایک قطرہ ایک نتنے میں، دوسرا قطرہ دوسرے نتنے میں ڈالنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی ناک کی صفائی ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی۔ جو اس کے سینسٹیو اعضاء ہیں، پارٹس ہیں یا جو بھی ہیں، جلد وغیرہ ہے جو بہت سینسٹیو ہو گئی ہے، جو ڈسٹ کو برداشت نہیں کرتی اور ایک دم سینسٹیو ہو کے چھینکوں کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ساری کی ساری صحیح ہو جائے گی۔ ناک میں جو اعضاء ہیں، سینسٹیو اعضاء، سونگھنے والے اعضاء، وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہو جائیں گے، پاورفل ہو جائیں گے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ فارمولہ آپ نے تیار کر لیا ہے، لیکن ڈسٹ الرجی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہت ساری وجوہات میں جو سب سے بڑی ایک اور وجہ ہے، وہ ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ڈسٹ الرجی کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں، وہ گرمیاں تمام اپنی تقریباً اے سی میں گزار دیتے ہیں۔ اگر وہ کاروں میں سفر کرتے ہیں تو ان کا بہت سا ٹائم کار میں، دفتر میں ہے تو وہاں اے سی میں، کار ہے تو اے سی، گھر ہے تو اے سی۔ وہ اپنے جسم کو بالکل ٹھنڈا کر کے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کی باڈی کا ٹمپریچر جو قدرت نے بنایا ہوا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور چونکہ حرارت تمام جراثیموں کو مارتی ہے، نیست و نابود کرتی ہے، تو جب باڈی میں حرارت ہی کم ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ ہلکی پھلکی ڈسٹ ہو، بیکٹیریا ہو یا ایسی خوشبو ہو جو انہیں سوٹ نہیں کرتی، وہ ان کو چھینکوں کی یا زکام کی وجہ بنا دے گی اور انہیں زکام شروع ہو جائے گا۔ سر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زکام گلے سے گزرتا ہے یا نزلہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے گلے میں بھی ورم ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو چھینکیں آنے کے بعد، زکام ہونے کے بعد گلے کی خرابی سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے نظام ہضم کو درست رکھیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بالکل چھوڑ دیں، گرم چیزیں استعمال کریں، کم استعمال کریں۔ گرمیوں کے اس سیزن میں آپ نے ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کرنی ہیں، زیادہ استعمال نہیں کرنی۔ اے سی میں رہنا اچھی بات ہے جب گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے اور برداشت سے باہر ہو جائے، لیکن ہلکی پھلکی گرمی کو برداشت کرنا سیکھیں، ہلکی پھلکی گرمی میں کام کریں۔ آپ کو بار بار اے سی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گرمی آ گئی ہے، ہلکی پھلکی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تو ٹھنڈا پانی پینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تازہ پانی پی سکتے ہیں۔ بہت شدید گرمی میں آپ تازہ پانی کی بجائے ٹھنڈا پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی باڈی کو کچھ نہ کچھ اس گرمی کا عادی ضرور بنائیں۔ اگر آپ اس موسم کی عادت بنا لیتے ہیں تو یہ کنفرم بات ہے کہ آہستہ آہستہ جسم میں ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جب بھی گرمی کا موسم آئے گا تو کنفرم بات ہے کہ گرمی کا موسم آپ کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ گرمی کے موسم میں رہنے کی آپ کو اتنی عادت پڑ گئی ہوگی کہ آپ کچھ بھی کھائیں گے، چاہے وہ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، آپ کی قوت مدافعت اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ گرمی کا موسم آپ کو تنگ ہی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کی تھوڑی بہت عادت آپ کو ہونی چاہیے۔ اگر گرمی کے موسم کی آپ کو عادت نہیں ہوگی تو جیسے ہی 10واں 11واں یا 12واں مہینہ شروع ہوگا تو آپ کو الرجی شروع ہو جائے گی، آپ کو ڈسٹ تنگ کرنا شروع کر دے گی، پھر وہی مسئلے شروع ہو جائیں گے، ناک کی خارش، ناک سے خون آنا، ناک کے خدود کا پھول جانا، ڈسٹ ہوتے ہی چھینکیں، نزلہ، زکام، یہ سارے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سردیوں میں گرم چیزیں استعمال کرنی ہیں، اور جو گرمیوں کا سیزن ہے اس میں معتدل یا نیم گرم چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ سبزیاں استعمال کریں،
فروٹس میں آم وغیرہ استعمال کریں، کوئی ٹھنڈے پھل جیسے کھیرا، تربوز، خربوزہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اپنی باڈی کو حرکت میں رکھیں، زیادہ ٹائم اے سی میں بالکل نہ گزاریں بلکہ انتہائی گرمی کی صورت میں گزاریں۔ انشاءاللہ قوت مدافعت بحال ہو جائے گی، ناک کے اعضاء طاقتور ہو جائیں گے، انشاءاللہ ڈسٹ الرجی آپ کو نہیں ہوگی، اور صرف احتیاط کرنے سے ہی آپ کا آئندہ آنے والا سردیوں کا سیزن بہت اچھا گزر جائے گا۔ امید ہے آپ نے میری بات کو غور سے سنی ہوگی، پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ آپ کے سامنے نمبر چل رہا ہے، آپ واٹس ایپ کر کے کوئی سوال کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا۔ اللہ پاک آپ کا مددگار ہو۔ اللہ حافظ۔